سبحان اللہ والحمد للہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق اخذ اللہ لیا اللہ تعالیٰ نے میثاق وعدہ بنی اسرائیل سے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وبعثنا اور مقرر کیا، منہم ان میں، اثنی عشرہ نقیبہ 12 سردار، اور ان میں 12 سردار مقرر کیے۔ وقال اللہ اور کہا اللہ تعالیٰ نے، انی بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لئن البتہ اگر، اقمتم الصلاۃ قائم کرو نماز، وآتیتم الزکوٰۃ اور ادا کرو زکوٰۃ، وآمنتم اور ایمان لاؤ برسولی میرے رسولوں پر، وعزرتموہم اور مدد کرو ان کی، وأقرضتم اللہ اور قرض دو اللہ تعالیٰ کو قرضاً حسنا قرض حسنا، لا اکفرن ضرور دور کروں گا، عنکم تم سے، سیئاتکم تمہاری برائیاں، ولا ادخلنکم اور البتہ ضرور داخل کروں گا تم کو، جنت میں، اور تم کو ضرور جنت میں داخل کروں گا، تجری چلتی ہے، من تحتها الانہار نیچے اس کے نہریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ اور ان میں 12 سردار مقرر کیے، پھر فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو جنتوں میں داخل کروں گا۔ تجری چلتی ہے، من تحتها الانہار نیچے اس کے نہریں، تو جنت میں نہریں بہتی ہیں۔ فمن پس جو کوئی کفارہ کفر کرے گا، بعد ذالک اس کے بعد، تو جو کوئی بھی اس کے بعد کفر کرے گا، منکم تم میں سے، تو جو کوئی بھی اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا، فقد پس تحقیق اللہ وہ بھٹک گیا، سواء سبیل برے رستے میں، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا اور برے رستے میں پھر گیا۔ اسرائیل کے 12 سردار تھے، یعنی 12 قبیلوں کے 12 سردار تھے، جو ان سے اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو پورا کرواتے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب سرکشوں سے لڑنے گئے تب ہر قبیلے میں سے ایک سردار مقرر کیا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے بیعت لی، اس وقت ان کے 12 سردار ہی تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، لوگوں کا کام چلتا رہے گا جب تک کہ ان کے جو والی ہیں وہ 12 شخص نہ ہوں۔ پھر ایک لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سن نہیں سکا، تو میں نے دوسروں سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب کون سا لفظ فرمایا؟ انہوں نے کہا، یہ فرمایا کہ یہ سب قریش میں سے ہوں، یعنی کہ جو 12 سردار ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے۔ تورات میں حضرت اسماعیل کی بشارت کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ ان کی نسل سے 12 شخص ہوں گے، اس سے بھی مراد مسلمانوں کے 12 قریشی سردار ہیں۔ لیکن جو یہودی مسلمان ہوئے تھے اور اسلام میں ابھی کچے تھے، انہوں نے شیعوں کو بتا دیا اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ جو 12 ہیں انہی میں سے امام ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے عہد لیا تھا کہ وہ نماز پڑھتے رہیں، زکوٰۃ دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تصدیق کرتے رہیں، ان کی مدد کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ رہے گی، ان کے گناہ معاف ہوں گے اور جنتوں میں داخل ہوں گے، لیکن اگر خلاف تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ بما پس بوجہ نقضہم ان کے توڑنے کے، میثاقہم ان کے عہد کو، وانہم البتہ لعنت کی ان پر، وجعلنا اور کیا قلوبہم ان کے دلوں کو، قاسیۃ سخت، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یحرفون الکلمہ بدل دیتے ہیں کلام کو، مواضعہ اس کی جگہ سے، تو یہ لوگ کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں۔ ونسوا اور بھول گئے ہیں، حظاً ایک حصہ، مما اس سے جو ذکروا نصیحت کی گئی تھی، بھی جس کی، تو جس باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان باتوں کو بھی بھول بیٹھے ہیں۔ ولا تزالوا اور ہمیشہ، تطلعوا اطلاع پاتے رہیں گے، علی خائنات کسی نہ کسی خیانت کی، منہم ان میں سے، الا مگر یا سوائے، قلیلاً تھوڑوں کے، منہم ان میں سے،
تو تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی کسی نہ کسی خیانت کی خبر پاتے رہو گے۔ فاعفو پس معاف کر دو عنہم انہیں، وصفح اور ان سے درگزر کرو۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المحسنین پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ان لوگوں کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ بھول بیٹھے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی خیانت کی خبر پاتے رہو گے۔ تو ایسا کرو، ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدے کی خلاف ورزی کی تو ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی۔ یہ لوگ ہدایت سے دور ہو گئے تو ان کے دل سخت ہو گئے، اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے لگے، اللہ کی کتاب سے بے عملی کرنے لگے، تو عمل نہ ہونے کی وجہ سے ان کی فطرت بھی اچھی نہ رہی اور نہ دل، غداری اور مکاری میں سب سے آگے نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے خلاف نئی سازشیں کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان سے اعراض برتیے، ان کو معاف کیجیے اور درگزر کیجیے۔ الذین اور لوگوں میں سے قالو جو کہتے ہیں انا بے شک نصارہ ہم نصارہ ہیں، تو لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا لیا ہم نے میثاقہم ان سے بھی عہد۔ تو پیچھے جو پچھلی آیت میں کس کی بات ہوئی تھی؟ یہودیوں کی بات ہوئی تھی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے نصارہ سے بھی اسی طرح کا عہد لیا تھا، میثاقہم عہد۔ تو جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں تو ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، فانسو پس وہ بھول کے حظاً ایک حصہ، مما اس سے جو ذکروا نصیحت کی گئی تھی بھی جس کی، انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ بلا دیا۔ فاغرینا پس ڈال دیا ہم نے بینہم العداوۃ ان کے درمیان عداوت والبغضاء اور بغض، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ ڈال دیا، عداوت اور بغض بھی پڑھ سکتے ہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے، اور ہم نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا۔ وسوف اور ان قریب ینبئہم اللہ آگاہ کرے گا اللہ تعالیٰ بما اس سے جو کانوا تھے وہ یصنعون کرتے رہتے، تو جو کچھ کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو سے آگاہ کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ان عیسائیوں سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا یہ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی مدد کریں گے اور اس کی بات مانیں گے، لیکن انہوں نے بھی یہودیوں کی طرح بدعہدی کی، جس کی سزا میں ہم نے ان میں قیامت تک کے لیے بغض اور نفرت جیسی بیماریاں ڈال دیں۔ یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، قد تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس رسولنا بہت سے رسول، یبینوا واضح کرتے ہیں لکم تمہارے لیے کثیراً بہت کچھ، تو اے اہل کتاب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، تو جو کچھ تم چھپاتے ہو واضح کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس سے جو کنتم ہو تم تخفون چھپاتے من الکتابی کتاب سے، تو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آ گئے ہیں، تو جو کچھ تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں، ویعفو اور معاف کر دیتے ہیں، ان کثیر بہت سی غلطیوں کو تمہاری معاف کرتے ہیں، کا تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس من اللہ کی طرف سے نور و کتاب مبین اور روشن کتاب، تو بے شک تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان لوگوں کی ساری حقیقتوں کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ قرآن مجید کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتاری جو وہ حق کا راستہ بتاتی ہے، لوگوں کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے، یہ برائی کو ختم کرنے والی واضح کتاب ہے۔